السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم محتشم سامعین کرام، ناظرین کرام، جملہ اہل اسلام، خواتین و حضرات، امت مسلمہ کے تمام لوگ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم سب کو جنہیں شرف حاصل ہوا، اور پوری دنیا کے لوگ جو اس وقت ایک بہت ہی شاندار قسم کی یہ کمپین جو اسکالر آف منہاج کے نام سے ہمارے ساتھیوں نے شروع کی ہے، اللہ رب العزت اسکالرز آف منہاج کی پوری ٹیم کو رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور دنیا و آخرت کی برکات سے نوازے۔ اور یہ اسکالر آف منہاج میں آپ لوگ منہاج القرآن کے مختلف اسکالرز، شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، مختلف شخصیات آ کر قرآن مجید، فرقان حمید، حدیث مقدسہ اور پھر دور حاضر کے عصری مسائل، عقیدے کے مسائل اور دوسرے موضوعات، متنوع موضوعات کے اوپر اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی یہ سعادت، یہ شرف، یہ کرم و رحمت فقیر کو حاصل ہوا، اور آج کا موضوع ہمارا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ موضوع اپنے عنوان کے اعتبار سے نہایت جامعیت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عنوان ہی کے اعتبار سے نہایت وسعت کا حامل ہے، مگر وقت کی مناسبت اور وقت کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس ایک نشست کے اندر جتنی اپنی خدمت اور نوکری پیش کر سکیں، اللہ رب العزت ہم سب کی نوکری اور حاضری کو اور یہاں سننے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر 128، رب باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: لقد، تحقیق، بے شک، یقیناً، رب باری تعالیٰ اپنی پاک کلام میں اس آیت کا آغاز لقد سے فرما رہا ہے۔ لقد کا مطلب تحقیق، بے شک، یقیناً۔ یہ تین اردو میں معنی لقد اور قد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اتنی وسعت اور معنویت ہے کہ آپ سمجھیں کہ آغاز ہی تحقیق سے حق بات، اور حق کے بعد بے شک کے شکوک کے سارے وسوسے، شیطان کے سارے شر دور کر کے اور یقین اور ایقان کی منزلوں کو طے کروا کے پھر اللہ رب العزت اگلی بات اپنی پیش فرما رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب باری تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ لفظوں کے سہاروں اور تاکیدات کے ذریعے اپنی بات کو منوائے اور سمجھائے؟ تو یہ مالک کا کرم ہے، یہ احسان ہے، یہ اسلوب قرآن کے اندر رب باری تعالیٰ کی بندہ پروری کا ایک اور مقام ہے کہ رب باری تعالیٰ کا کلام جو عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں، جو طاہر ہے، مطہر ہے، منور ہے، مصفہ ہے، مزکا ہے، مجلہ ہے، اعلیٰ ہے،
رب باری تعالیٰ کی ذات جس طرح اعلیٰ اس طرح اس کا کلام بھی سب سے اعلیٰ، مگر وہ ہم فرشیوں پر، ہم خاکیوں پر کرم و رحمت فرماتے ہوئے مالک کریم ہماری عقلوں کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ رب باری تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے جو اتنا عرفہ و اعلیٰ ہونے کے باوجود رب باری تعالیٰ ہم فرشیوں کو، ہم خاکیوں کو ان کے مطابق بات کرتے ہوئے اپنے قرآن کی بات کو سمجھاتا۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا کہ جاءکم، تمہارے پاس آ گئے۔ اور قرآن کے اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک محققہ بات اور قرآن کا فلسفہ جاءکم کی روشنی میں پیش کر دیتا ہوں۔ جاءکم کا لفظ قرآن میں جہاں آئے کہ آ گئے، پہنچ گئے، بھیجے، جیسے رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ محبوب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور نذیر بنا کر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ رب باری تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ ان میں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ پھر رب باری تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور مقامات پر جہاں پر جاءکم آنے کا ذکر کیا، بھیجنے کا ذکر کیا ہے، تو جہاں قرآن کے اندر جاءکم آنے کا اور بھیجنے کا ذکر موجود ہوگا، یہ یاد رکھیے کہ آنے کے اس جاءکم سے مراد ہمیشہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہوگی۔ ذات مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر یوں آنے کا کیا جائے گا، یوں بھیجے جانے کا کیا جائے گا۔ تو سوال آ سکتا ہے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید انزال، تنزیل، منازلہ، اترنے کی بات کرتا ہے، اتارنے کی بات رب باری تعالیٰ فرماتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چند آیتیں پیش فرمائی ہیں جس میں یہ اسلوب بتانا، یہ بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ جہاں پر قرآن کے آنے کا ذکر آئے گا وہاں آنے کے بجائے نازل کا لفظ استعمال ہوگا، اور جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر آئے گا وہاں آمد کا، آنے کا، بھیجنے کا، پہنچانے کا اور بعثت کے لفظ استعمال ہوں گے۔ جاءکم کا لفظ استعمال ہوگا، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، بعث کرنے کا لفظ استعمال ہوگا، اسی طرح ارسلناک کا لفظ استعمال ہوگا تاکہ آقا علیہ السلام کی آمد کے ذکر مطہر سے بات ہو جائے۔ تو میں نے چاہا کہ جاءکم کی اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ جاءکم کا لفظ اپنے عنوان میں اتنا یہ بھی وسیع ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت میں کہ اس میں جو رنگ حضور کی شان کا جھلکتا ہے وہ پھر اگلی آیتوں میں اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ ایمان کی تقویت کا، ایمان کی بڑھوتری کا، ایمان کی صفائی کا، ایمان کی تکمیل کا، ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم، آ گئے، تو آنے کو فارسی میں آمد کہتے ہیں۔ تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ خود قرآن مجید فرقان حمید کا مستقل موضوع ہے۔ آقا علیہ السلام کے آنے کا ذکر کرنا، حضور کے بھیجے جانے کا ذکر کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں حیات مطہرہ اور حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، اور آمد اور ولادت دونوں ہی مترادف معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ پچھلوں کی بھی سنت ہے
اور اس کا حکم بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ مقام ابراہیم پر کھڑے تھے، اور مقام ابراہیم پر کھڑے، وہ اس وقت مقام ابراہیم نہیں تھا، ایک پتھر تھا، اور جب آپ نے کعبۃ اللہ کی مزدوری کو مکمل کر دیا اور مزدوری رب باری تعالیٰ سے ان پاک ترین ہستیوں نے مانگی، خلیل اللہ علیہ السلام اور ذبیح اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو رب سے عرض کیا، مانگتے رہے، مالک اس شہر کو برکتوں والا کر دے، امن والا کر دے، رحمتوں والا کر دے، سعادتوں والا کر دے، رزق والا کر دے۔ رب باری تعالیٰ فرماتے رہے، اے میرے حبیب خلیل، میں کرتا جا رہا ہوں، جو تم فرما رہے ہو کرتے جا رہے ہو۔ جب عطاؤں کا سلسبیل اتنے عروج پر نظر آیا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب دعاؤں کی دعا دل میں جو ہے وہ مانگ لی جائے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ان میں اس رسول کو تو بھیج دے، یعنی یوں عرض کرنا چاہا، مالک مجھے پھر اس مصطفیٰ کا دادا بنا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے صدقے تو نے ساری کائنات کو سجایا۔ اور رب باری تعالیٰ نے اس نشانی کے طور پر مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں کو محفوظ فرمایا۔ آگے آئیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ لے لیں، آپ کی ذات مطہرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جمع ہیں اور آمد مصطفیٰ کا ذکر یوں کر رہے ہیں۔ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید سورہ الصف 61 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 6 میں رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ فرمایا اور یاد کرو محبوب وہ وقت جب عیسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا اور یوں کہا، اور خطاب فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مطہرہ کا جو اسلوب بتاتا ہے کہ وہ دو چار لوگوں سے بات چیت نہیں تھی، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مجمع میں بیٹھے تھے، ایک گیدرنگ تھی، ایک محفل تھی، ایک جلسہ تھا، جس جلسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ذکر فرماتے ہوئے کہنے لگے، اے بنی اسرائیل والو۔ یہ اصول ہوتا ہے ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں اور تمام جملہ خواتین و حضرات، یہ اسلوب اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ہم کسی گیدرنگ سے ڈیئر آڈینس کہہ کے بات کرتے ہیں، ڈیئر لسنرز کہہ کے بات کرتے ہیں، سامعین محترم کہہ کے بات کرتے ہیں، اے تمام لوگوں میری بات سنو، یوں کہہ کر بات کرتے ہیں، تو اس بات میں پتہ لگتا ہے کوئی مجمع بیٹھا ہے، وہاں پر گیدرنگ ہے، وہاں پر کوئی اکٹھ ہے، وہاں پر لوگ جمع ہیں، اور اس کے لیے جملہ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ کی بعثت بھی بنی اسرائیل کے لیے ہوئی تھی، یہ آقا علیہ السلام کو حیثیت ہے کہ حضور کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا ہے۔ حضور علیہ السلام کی رسالت ساری کائنات اور اس ساری انسانیت کے لیے بالخصوص اور ساری انسانی اور ساری کائنات کے لیے بالعموم آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ارشاد فرمایا اس مقام پر کہ میرے عیسیٰ نے کیا کہا، اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا مصدقا لما بین یدی، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، اور تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے تورات، اس کی تصدیق کرنے والا۔ اور آگے فرمایا کہ مجھ پر رب کی رحمت اور کرم سمجھ کے یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پر جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، جو برس زدوں کو ٹھیک کرنے والا، جو مادر ذات نبیناؤں کو کہ جو پیدا ہوئے تو پیدائشی نبینا تھے ان کو آنکھیں دینے والے، جو مٹی سے مورت بنا کر پھونک مارے تو رب باری تعالیٰ اس کو پرندہ بنا کے اڑا دیں، یہ نہ سمجھنا جو کھا کر آئیں وہ عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے، جو چھپا کر آئیں وہ بتا دیتے تھے۔ اب عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقام آقا علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پر رب کی رحمت و کرم کی انتہا ہو گئی، انہوں نے بھی آمد مصطفیٰ کا اظہار کیا، آمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا،
آمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بیان کیا اور فرمایا ابھی تو کچھ نہیں ہوا، مبشرم خوشخبری میں سناتا ہوں، برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے مگر شان ایسی ہے، اعلیٰ ایسے ہیں، عرفہ ایسے ہیں، بلند ایسے ہیں، رتبہ والے ایسے ہیں، شان و شوکت والے ایسے ہیں، اور کیا رب باری تعالیٰ نے مقام دیا ہے کہ میں عیسیٰ ان کی آمد کا ذکر کر رہا ہوں کہ میرے بعد آئیں گے مگر نام پہلے بتائے دیتا ہوں، ان کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا۔ یہ انداز احمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا پھر کس کی سنت ہو گئی؟ لہٰذا آمد مصطفیٰ کی محفل سجانا، آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا اور میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا یہ کسی اور کی نہیں بلکہ انبیاء کی سنت ہے، اور انبیاء کے ساتھ رب باری تعالیٰ کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اور مقامات موجود ہیں، مگر میں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے صرف انہی 2 مقامات کو لے رہا ہوں، قرآن کی نصوص قطعیہ کو لے رہا ہوں، جن سے پتہ لگ جائے کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا قرآن کا مستقل موضوع ہے، اور اس کا مقصد شان مصطفیٰ، حضور کی رفعت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ کی رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں مقربیت، محبوبیت، اور آپ کی فردانیت کے حضور جیسا اور کوئی نہیں ہے، حضور کا مفرد ہو جانا، منفرد ہو جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادیت، تخصیص، اور حضور علیہ السلام کے لیے اس خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا آمد مصطفیٰ کا یہ طریقہ اور اسلوب قرآن ہے۔ لہٰذا اب ربیع الاول شریف ابھی آیا ہی چاہتا ہے، تو ربیع الاول میں یہ جو آمد مصطفیٰ کے چرچے ہوتے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی آمد کا ذکر، حضور کے آنے کا ذکر، حضور کی بعثت کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر، حضور کے اخلاق کا ذکر، حضور کی صورت کا ذکر، حضور کے شمائل کا ذکر، حضور کے خصائل کا ذکر، آقا کے خصائص کا ذکر، یہ جتنے اذکار ہیں یہ سارے آمد مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اس صورت میں پیش کرنا کسی بھی صورت میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں، یہ انبیاء کی سنت اور طریقہ ہے، جس کے لیے میں نے ریفرنس کے طور پر آپ کو قرآن کی آیتیں پیش فرمائیں۔ اب آتے ہیں اس آیت کو خاص طور پر موضوع بنانے کے لیے، جس میں اللہ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک بعضمت رسول تشریف لے آئے، اور تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا میرے محبوب علیہ السلام پر سخت گراں گزرتا، اور اے لوگو وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق بہت رحم فرمانے والے۔ رب باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کے بعد، اور آمد کے ذکر کو میں ایک اور اینگل سے پیش کرتا ہوں، جیسے آپ سے مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہاں پر آنے سے قبل اسکالرز آف منہاج کے پیج پر لائیو آنے سے پہلے کہاں تھے، تو میں بتاؤں گا میں گھر پر تھا، میں کہیں باہر تھا، وہاں سے میں اپنے مقام پر اسٹوڈیو میں جگہ پر آیا ہوں، یا کسی اپنے گھر پہ آیا ہوں۔ اس کا مطلب میں آنے میں نیا ہوں یا پہنچنے میں ہونے میں نہیں، میں پہلے کہیں تھا جہاں سے آیا ہوں۔ یہی بات قرآن میں رب نے کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ، تمہارے پاس میرا رسول آ گیا۔ اس کا مطلب آنے والے جو محبوب ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آنے سے پہلے کہیں تھے جہاں سے آ رہے ہیں، وہ ہونے میں نئے نہیں ہیں، آنے میں نئے ہیں، وہ ہونے میں نئے نہیں ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، the question will raise in our minds، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں ایگزسٹ کرتے تھے، کہاں تھے آنے سے پہلے؟ اگر یہ سوال ذہن میں آ جائے تو اس سوال کا 2 ہی ہستیاں جواب دے سکتی ہیں، یا تو رب باری تعالیٰ اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائیں کہ میں نے اپنے محبوب کو کہاں رکھا، یا حضور بتائیں میں کہاں تھا۔ تو اس بات سے پردہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا بھی پردہ اٹھایا، اور ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی، آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم بھی روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ اب ایک اور اس حدیث کی شرح میں بات سمجھنے والی ہے، آج لوگ لڑتے ہیں اور لڑایا جاتا ہے امت کو نور و بشر کے جھگڑوں میں، تو یاد رکھیں اس جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے حضور علیہ السلام کی طرف آ جائیں،
آقا کے فرامین کی طرف آ جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ کی طرف آ جائیں اور اس عقیدے پر کیٹاگوریکل ڈیسیژن سن لیں اور کیٹاگوریکل عقیدے کی لائن اور جملہ سن لیں، حضور کی بشریت بھی حق ہے۔ اگر حضور بشر نہ ہوتے تو مخلوق بالخصوص انسانیت ان سے اس طرح فیضیاب نہ ہو سکتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت بھی حق ہے۔ اگر نور نہ ہوتے تو رب باری تعالی سے اس طرح لے نہیں سکتے تھے۔ یہاں لینے میں رب نے اپنے مصطفیٰ کو نور بنایا ہے، وہاں سیرت و کردار و شمائل و خصائل و خصائص سے پوری دنیا کو منور کرنے کے لیے رب نے بشری لباس میں بھیجا ہے۔ نہ دینے میں کمی چھوڑی حضور نے، نہ حضور نے رب سے لینے میں کمی چھوڑی۔ رب باری تعالیٰ نے لینے میں بھی مصطفیٰ کو کمال بنایا کہ حضور جیسا کوئی لے ہی نہ سکا قرآن کو، جس طرح آقا علیہ السلام نے وحی اور قرآن کو اٹھایا۔ اب یہ اور مضمون چل پڑے گا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، وہ پھر حضور کے قلب اطہر کی طرف آ جائے گی بات، چلیں اس کو میں اشارتاً آگے چلتے ہوئے پیش کروں گا۔ اور اسی طریقہ کار سے آقا علیہ السلام کی بشریت، یہ دونوں حق ہیں۔ اور ایک تیسری بھی حقیقت ہے، وہ ہے حقیقت مصطفیٰ، جسے رب باری تعالیٰ اور خود ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ اور اسی نقطے کو بیان کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں کہ بشریت میں بشر، سب سے پہلے بشر تو سیدنا آدم علیہ السلام، اور حضور فرما رہے ہیں میں ان سے بھی پہلے نبی تھا۔ اور یہ بھی جملہ آیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، تاجدار ختم نبوت کا تاج میرے محبوب علیہ السلام کے سر اقدس پہ رکھ دیا گیا تھا جب حضرت آدم بھی ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسا رکھا ہے۔ اب آئیں، اب دوسری حدیث دیتا ہوں، اور اس حدیث کو حدیث نور کہتے ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي إلى آخر الحدیث۔ یہ طویل حدیث چلتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور علیہ السلام کے پیارے انصاری صحابی، پورا خاندان جن کا شہداء سے بھرا، جن کے ابا جی کی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت احد کے میدان میں ہوئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ فرمایا جابر حضور علیہ السلام خود منکشف کر رہے ہیں، جو کاشف اسرار ہیں خود اس سے پردے اٹھا رہے ہیں، فرمایا کاشف اسرار بن کے، فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی، اور پھر جہاں چاہا رب باری تعالیٰ کی قدرت نے جہاں چاہا وہ نور سیر کرتا رہا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اس وقت ابھی لوح بھی نہیں تھے، اس وقت وقت بھی نہیں تھا، سبحان اللہ، اس وقت قلم بھی نہیں تھا، جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، فرشتے بھی نہیں تھے، سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، جن بھی نہیں تھے، اور انسان بھی نہیں تھے۔ تو انسان تھے ہی نہیں تو کس پیکر میں حضور تھے؟ وہ پیکر نورانیت تھا، کیونکہ پہلے انسان و بشر تو سیدنا آدم علیہ السلام۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ آقا علیہ السلام کی، اور ہم آقا علیہ السلام کی نوری تخلیق کا جشن نہیں مناتے،
ہم حضور کی بشری تخلیق کا جشن مناتے ہیں. نوری تو پتہ نہیں کہاں سے ہیں، کب سے ہیں. وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ. اور کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت اس میں رنگ بیان ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسنین دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. کیا خوبصورت رنگ باندھا ہے. تو حضور علیہ السلام کی ذات مطہرہ کچھ بھی نہیں تھا تو بننے والی ذات حضور علیہ السلام کی، اور بنانے والا رب کریم تو ازل سے ہے، اور ازل بھی نہیں تھا جب سے ہے. یوں کہا جائے کہ رب باری تعالیٰ کی چاہت حضور کی صورت میں، اور رب چاہنے والا اپنی ذات رب باری تعالیٰ خود. دو ہی ہستیاں تھیں، یہاں تو چاہنے والا تھا جو اللہ رب العزت ہے، اور جو چاہت تھی ذات مصطفیٰ علیہ السلام. آئیں اب یہ جو حدیث میں نے بیان کی، اس میں ایک اشکال آ سکتا ہے، بڑا اہم اشکال ہے. مجبوری ہے کہ میں علمی بات بیان کروں. یہ حدیثیں تو سب بیان کرتے ہیں، مگر ہماری انفرادیت کہ ہمیں یہ کیا خاص بات ملی، وہ بات پیش کرنا ضروری. پہلی بات تو اس حدیث کے اوپر کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ بخاری میں تو حدیث آئی نہیں، مسلم میں بھی نہیں آئی. تو جب بخاری مسلم اور باقی صحاح ستہ میں حدیث نہیں آئی تو پھر حدیث کو کیسے مانیں، اتنی ایتھینٹسٹی کیسے دیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ حدیث جو ہے یہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی المصنف میں، الجزء المفقود من جزء الاول من المصنف، یہ گم شدہ حصہ تھا. پہلے 6 ابواب المصنف کے گم ہو چکے تھے جو 2005 کے اندر ملے جرمنی کی لائبریری سے. UAE کے شیخ تھے، پھر اس کو یہاں پر پاکستان میں لایا گیا اور اس کو ترجمہ کیا گیا. اور اس کا پہلا باب یہ آقا علیہ السلام کے عقیدے سے متعلقہ 3 ہمارے جو نقطے اور 3 عقیدے. ایک، آقا علیہ السلام کا نور ہونا. دوسرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہ ہونا. اور تیسرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس و مقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یہ 3 حدیثیں اس کے اندر موجود. اب سوال ہوتا ہے امام عبد الرزاق کون ہے؟ عوام الناس تو نہیں جانتے زیادہ ان کو. تو امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی ثقہ ہونا اور آپ کا سندن معتبر اور آپ کا معتمد اور آپ پر اعتماد والا ہونا کافی ہے کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری کے اندر 250 حدیثیں صرف امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہیں. یہ امام احمد بن حنبل کے بھی شاگرد ہیں. یہ اسی طرح امام حسن شیبانی یعنی امام اعظم کے بھی پوتے شاگرد بنتے ہیں. اور آگے آئیں تو عرض کر رہا ہوں اسی مناسبت کے ساتھ اسی میں حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المصنف کا یہ جو حصہ گم ہوا پھر اس میں یہ حدیثیں آئیں. یہ امام عبد الرزاق کی ایتھینٹسٹی ہے کہ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہے. تو جن سے امام بخاری 250 حدیثیں لے لے ان کی ثقافت کا عالم کیا ہوگا. اور آج بھی امام بخاری کی صحیح بخاری میں موجود ہیں وہ حدیثیں. آپ اسی سے ان کی شان مطہرہ کا عالم جان لیں. اب آگے آئیں. اب اس میں ایک نقطہ اور ایک حدیث آئی اور ایک تعارض پیدا کیا جا سکتا ہے اور ایک تضاد پیدا کیا جا سکتا ہے. اور اس تضاد کے اندر ہمارا عقیدہ سب سے پہلے رب باری تعالیٰ کی ذات مطہرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ رب باری تعالیٰ کا نور نہ تو تقسیم ہوتا ہے نہ ذات رب باری تعالیٰ سے جدا ہوتا ہے. جو میں سوال آپ کو دینا چاہتا ہوں بڑا ہی اہم ہے. جتنے میرے سامعین اور ناظرین اور دوست اس وقت پوری دنیا میں مجھے سن رہے ہیں تو یہ منہاج القرآن کا فیض ہے، یہ عقیدے کی خدمت ہے جو منہاج القرآن نے آج کے دور میں عطا فرمائی اور کی ہے. یہ حضور شیخ الاسلام دامت برکاتہم عالیہ کے صدقے سے آپ کو یہ نقطہ پیش کر رہا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ نہ تو رب باری تعالیٰ کا نور تقسیم ہوتا ہے نہ رب باری تعالیٰ کا نور جدا ہوتا ہے. جب یہ دونوں ہی کام نہیں ہوتے تو اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا
کہ اے جابر تمہارے نبی کے نور کو رب نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. لفظ آیا ہے نور نبی کا من نوری ہی، اپنے نور سے. تو اس پر ایک تضاد جو وارد ہوتا ہے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو بنا وہ رب کے نور سے جدا ہو کر بنا یا رب کا نور تقسیم ہو گیا؟ اور اسی بات سے کیونکہ کئی دفعہ ذہنوں میں آ جاتا ہے، چونکہ یہ بات تضاد کا شکار ہو گئی، قرآن سے ٹکرا گئی، عقیدے سے ٹکرا گئی، لم یلد ولم یولد کی نص قطعی سے ٹکرا گئی، لہٰذا ہم اس کو اتھینٹسٹی نہیں دیتے، اس کو اتھینٹک نہیں مانتے، معتبر اور ثقہ نہیں مانتے. اگر یہ سوال آ جائے تو اس کا جواب سمجھیں. یہ جواب جو دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی 5 مختصر ترین نشانی اور آیتوں کے ذریعے یہ بات واضح کر، 5 آیتوں کے ذریعے. سب سے پہلے یہ کہ یہاں پر جو من نوری کا لفظ من آ رہا ہے، اس سے مراد من ذات نہیں ہے کہ ذات سے جدا ہوا ہے. یہاں پر من شرف، عزت، علو مرتبت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے. اب اس کی مثال قرآن میں آپ سے پوچھتا ہوں اور سوچیں، رب باری تعالیٰ کی بھی کوئی اونٹنی ہے جس پہ رب باری تعالیٰ میرا مالک کریم سفر کرتا ہو؟ شرف دینے کے لیے رب باری تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ نہیں کہا، اللہ کی اونٹنی، تو اضافت دی ہے. یہ اضافت شرف ہے، جس کی مرضی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، شرف اور عزت دی ہے. اب مجھے بتائیں اسی طریقہ کار سے رب باری تعالیٰ کی کوئی روح ہے؟ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ، اللہ نے اپنا کلمہ قرار دیا. تو یہاں کیا کہیں گے؟ اللہ کی روح ہے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کے کلمہ سے کیا مراد ہے؟ یہ عزت و شرف اور مقام و مرتبہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دکھایا جا رہا ہے. آگے آ جائیں، یہ پہاڑیاں جو ہیں، صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، پتھریلی زمین. اگر آپ نے کیا کہا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، رب نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دے دیا. یہ مثالیں میں دے کر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسی طرح رب کا کوئی گھر ہے میرا مالک کریم جہاں رہتا ہے؟ نہیں. تو پھر مسجد کو عمومی طور پر اور بالخصوص بیت الحرام اور بیت اللہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، تو کیا مطلب؟ یعنی اس کی نسبت رب باری تعالیٰ سے ہونے کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا. یہ بیت اللہ ہے. اب آ جائیں 5واں نقطہ پنجتن پاک کی نسبت سے دے دیتا ہوں. وہ تعلق یہ ہے کہ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، جب آپ کا بشری پیکر تیار ہو گیا، تو رب نے کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح میں سے روح پھونکی، اپنی روح پھونکی. تو اپنی روح پھونکنے سے مراد کیا؟ رب کی روح جدا ہوئی، تقسیم ہوئی، کیا کہیں گے؟ اب جس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، یہ شرف و رحمت حضرت آدم علیہ السلام کو شرف دینے کے لیے، مقام دینے کے لیے آ رہا ہے. تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے من روحی کا لفظ آئے، تو وہ تضاد اور لم یلد اور عقیدہ توحید کے خلاف نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں، نہ رب کا نور تقسیم ہوا ہے نہ رب کا نور جدا ہوا ہے. یہاں نور نبی جی کا من نوری میں جو من آ رہا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی شان، مرتبہ، بلندی اور حضور علیہ السلام کے ذکر اور ذات کی رفعت کے لیے آ رہا ہے. یہاں نور من نور اللہ سے مراد یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ نور تقسیم ہوا ہے، بلکہ حضور وہ آئینہ ہے. جس طرح رب کو کوئی تک نہیں سکتا، سورج سے ننگی آنکھ کو دیکھا نہیں جا سکتا، سن گلاسز لگا لیں، آئینہ رکھ لیں، ریفلیکٹر رکھ لیں، اس میں مہذب آئینے میں نظر آئے گا. ریفلیکٹیو مرر آ جائے، اس کے اندر نظر آئے گا. تو اسی طریقہ کار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ آئینہ ہے. حضور رب نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، مگر محبوب ہیں، اور محبوب اور مخلوق دونوں رتبے حضور کو حاصل ہیں. اس لیے رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بنایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ کے اندر رب باری تعالیٰ نے وہ آئینہ رکھا ہے جس میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں اور رب کی صفات نظر آتی ہیں. تو یہ اولیت مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. میں نے چاہا کہ اس عقیدے کو سمجھیں ہم لوگ. اب آگے آئیں، رب نے پھر ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے رسول بھیجے.
جو آئے ہیں تم ہی میں سے ہیں۔ تو اب سوال پھر ایک دفعہ کھل جاتا ہے، تم ہی میں سے مطلب کہ ہم جیسے ہوئے؟ اس سوال کو نہایت توجہ سے اس کو بھی سنیے، اور عرض کر رہا ہوں یہ جو انفسکم آیا تم میں سے، کیا مطلب؟ ہاں حضور دکھنے میں ہم جیسے لگتے ہیں، سب کی آنکھیں ہیں، حضور علیہ السلام کی بھی آنکھیں رب نے دی، سب کے کان ہیں، آقا علیہ السلام کو بھی کان رب نے دیے، سب کے ہاتھ ہیں، آقا علیہ السلام کو بھی رب نے ہاتھ عطا فرمایا، سب کے سر ہیں، حضور علیہ السلام کو بھی سر مبارک عطا فرمایا بنایا، سب کے سینے ہیں، حضور علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا، سب کے قدم ہیں، حضور علیہ السلام کے بھی قدمین، حضور علیہ السلام بھی عام بشر کی طرح، جملہ دو غور سے اپنے بھی کہیں پریشان نہ ہو جائیں، کی طرح دکھتے ہیں، مگر رب نے کہا میرا محبوب تم جیسا دکھتا ہے مگر تم میرے محبوب جیسے نہیں ہو۔ کیسے؟ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، اس کے باوجود نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑے دلائل اور دلیل دینا شروع کروں، وہ کس کا چہرہ ہے جس کی قسم رب کھاتا ہے سوائے چہرہ مصطفیٰ کے؟ وہ کس کی زلف عنبری ہیں جس کے چھا جانے کا ذکر کر کے قسم کھا کے رب کھاتا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ کی زلفوں کے علاوہ کس کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ ہاتھ کس کے ہیں جو کنکریاں پھینکیں تو رب کہے وما رمیتا، محبوب آپ نے تو نہیں ماری، اذ رمیتا، محبوب جب آپ نے ماری، ولیکن اللہ رما، بلکہ محبوب وہ تو اللہ نے ماری۔ یہ کس نے دے دیا؟ یہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پھر ہم جیسے ہوئے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، جن کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ قرار دے، جن کے بولنے پہ رب کہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ لوگوں اس زبان پر مصطفیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمارے حکم اور ہمارے اذن سے، یوں سمجھو کہ زبان مصطفیٰ سے رب کلام کرتا۔ یہ شرف و رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ سب کے سینے ہیں، مگر کہا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی بات آئی تو کہا ما زاغ البصر وما طغی، سونے بڑوں نے ہمیں دیکھنے کی ضد کی ہے مگر جیسا تو نے مجھے دیکھا ہے ایسا کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی تخصیص ہے، حضور علیہ السلام کو تخصیص عطا فرمائی۔ اب حضور کے شمائل کی طرف چل پڑوں گا تو پھر مضمون اور طرف امت مسلمہ کی ذمہ داریوں والا ٹاپک رہ جائے گا، تو اسی میں ایک اور نقطہ دے دیتا ہوں، اور وہ ہے من انفسکم میں قرات شاذہ کہتے ہیں تفسیر کے اندر، من انفسکم، انفسکم کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نفیس ترین لوگوں میں بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی ذات نفیس ترین لوگوں میں آئی۔ حضور علیہ السلام جہاں آئے وہ نفیس ترین تھے۔ اب اس حوالے سے اگر ذکر آ جائے کہ نفیس ترین سے کیا مراد ہے اور نفیس ہونے سے کیا مراد، یعنی حضور علیہ السلام کے لیے جو نسب چنا گیا وہ سب سے نفیس ترین تھا۔ آپ کے تمام اجداد نفیس ترین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ رب باری تعالیٰ نے، اسی لیے میں یہاں پر دو آیات آپ کو دے دیتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیسے فرمایا۔ اصول ذہن میں رکھ لیں، دنیاوی اصول سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، ڈالتے نہیں ڈالیں، گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے۔ رب کائنات کے سب سے بڑے پاک کو شرک والے برتن میں کیسے بیچ سکتا؟ پہلا عقلی بات۔ اور قرآن مجید فرقان امین سورہ النور رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اور فرمایا پاکیزہ عورتیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پھر فرمایا پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو جو کائنات کا سب سے بڑا پاک ہو، جس کے صدقے رب باری تعالیٰ سب کو پاکی عطا فرمائے،
رب نے جسے سب سے بڑا پاک بنایا تو پھر جب ان کی بات آئے تو ان کو ناپاکوں میں کیسے رکھ سکتا؟ دوسری بات، رب باری تعالیٰ نے سورہ بلد میں ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا لوگو سنو، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے کیا پڑی اس شہر کی قسم کھاؤں، وانت حل بہذا البلد، اور واو حالیہ لا کر کا محبوب پہلے نہیں کھاتا تھا اب کھاتا ہوں، وانت حل، محبوب تو جو آ گیا ہے، ہائے ہائے تیرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے۔ تو آقا علیہ السلام کے آنے سے رب نے فرمایا محبوب علیہ السلام آپ کے آنے سے یہ شہر اس قابل ہوا کہ میری قسموں کا مرکز بن گیا، حتیٰ کہ پہلے بھی میرا گھر بھی تھا، میرے محبوبوں کی نشانیاں بھی تھیں، میرے محبوبوں کا مدفن بھی ہے، مگر اس کے باوجود میں نے اسے قسمیں نہیں کھائیں کبھی کہ اس شہر کی قسم، میں نے قسم تب کھائی محبوب جب تو آیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا ووالدی، حبیب تیرے والد کی قسم، تو کافروں کی قسمیں نہیں کھائی جاتی، وما ولد، اور ان کی قسم یعنی محبوب جو پیدا ہوئے ہیں، یہی تو بیان میلاد ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ یہ آمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں پاک صلبوں سے پاک روحوں میں، پاک رحموں سے پاک صلبوں میں، اور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ آقا علیہ السلام کے فرامین اور حدیث جمع، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا کہیں بھی جو میرا آنا ہے میرے پورے اجداد کے اندر کہیں بھی غیر شرعی طریقے سے نہیں آیا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ یہ میں نے چاہا کہ آپ کو چند باتیں وقت کی مناسبت کے ساتھ پیش کر سکوں۔ اب امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں آمد مصطفیٰ پر؟ آقا علیہ السلام نے اس آیت کی روشنی میں سمجھیں جس میں رب باری تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی بات فرما رہے ہیں، اور خود تعارف کروانے کے بعد فرماتے ہیں لوگو تم کیا اپنے دکھوں میں پریشان ہوتے ہو، تمہارا مشقت اور تکلیف میں پڑنا میرے محبوب کو مضطرب کر دیتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا، مشکل میں پڑنا، آزمائش میں پڑنا میرے محبوب کو مضطرب کرتا ہے، اور اے لوگو وہ تمہارے لیے بڑی بلائی کے طلبگار اور آرزومند ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات مطہرہ ایسی ہے، امت مسلمہ کو عشق و محبت اور اطاعت و اتباع کے دامن کو تھامنا ہو، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف پلٹنا ہو، سب نظاموں کو چھوڑ کر اور سب بڑے بڑے دنیا داروں کو چھوڑ کر ہمیں گرین ہاؤس گنبد خضرا کی طرف تکنا ہو۔ آج امت اس لیے زبوں عالی کا شکار ہو گئی کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت، کردار اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ آئیں اس درد کو سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی حضور کی آمد کا ذکر فرماتے، حضور کی سیرت و کردار سے خود کو منور کرتے۔ اب وقت کم ہوتا جا رہا ہے اس لیے میں آگے نہیں جا رہا، بس اس فوکس کرتا ہوں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا۔ آج ایمان پر طرح طرح سے حملے ہو رہے ہیں، کبھی مادیت کے حملے، کبھی عقیدے کے نام پر حملے، کبھی حضور علیہ السلام کی ذات مطہرہ کی شان، عشق، محبت اور حضور علیہ السلام کے عقیدت کے حوالے سے اس عقیدوں پر حملے کر کر امت مسلمہ کی نظر میں حضور علیہ السلام کی ذات مطہرہ کو یوں تضادات کا شکار کرنے کی سیل حاصل کی جا رہی ہے کہ امت اپنے تعلق میں اپنے نبی سے کمزور ہو جائے۔ مگر اس دور کے اندر ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو حضور کے دامن سے جوڑے رکھیں، اور آقا علیہ السلام کی محبت اپنی امت کے لیے کیسی ہے میں ایک ہی واقعہ پیش کر دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت گریہ و بکا طاری تھی، اور حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے اور اپنے حجر اقدس میں تشریف لے جاتے، حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے، 3 دن تک یہ کیفیت رہی۔ آخرکار حضور علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگتے، کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگتے،
اور فرماتے ان تعذبهم فإنهم عباد وان تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. اے میرے مالک، اے میرے رحیم، اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو تب بھی تیرے ہی بندے، اور اگر تو معاف کر دے تو بہترین غالب حکمت والا. اتنے میں جبرائیل امی آئے. میں آج امت کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، آج امت کے لوگوں سے پوچھتا ہوں جنہیں فکر معاش تو ہے، کوئی شک نہیں، جن کو دنیا کی آسائشیں تو چاہیے، جنہیں دنیا کی فرمائشیں پوری کرنی ہے، مگر ان کے پاس کیا اپنے نبی کے لیے بھی وقت ہے، اپنے اللہ کے لیے بھی وقت ہے، کبھی ان کو بھی پڑھ سکیں، کبھی ان سے بھی ملاقات کی کوئی سبیل نکال سکے. اور دنیا کی اس سے بے وقت حقیقت کیا ہوگی؟ دنیا کی دو بہترین مشروب میٹھی چیزیں، جنہیں ہم دو بہترین چیزیں، ایک پہننے والی اور ایک بھی کھانے اور پینے والی، دونوں ہی کیڑے کی تھوک ہے. ریشم کا کیڑا ریشم بناتا اور شہد کی مکھی کا تھوک شہد ہے. اس سے زیادہ بے وقتی کیا بتاؤں؟ مگر ہم سمجھ نہیں رہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کر اپنے مالک سے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے. جبرائیل امی آئے، پوچھا یا رسول اللہ، رب باری تعالیٰ نے پوچھا کیوں مغموم ہے؟ فرمایا جبریل امتی امتی، میری امت میری امت. مجھے لگتا ہے ہم جیسوں کے گناہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان آنے والوں گناہ گاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب فرما رہے. اور آقا علیہ السلام کو پھر خوشخبری دی گئی کہ جبرائیل امی کے ذریعے محبوب آپ گھبرائیں نہیں، جیسا آپ کہیں گے ہم قیامت کو ویسا کر دیں گے. آؤ کہ ہمارے پاس بھی وقت ہے اس نبی اور اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے وقت گزارنے کے لیے، کہ ان کی یادوں کے لیے وقت گزاریں، ان کے دیدار اور ان سے ملاقات حضوری کے لیے کچھ اپنی صفائی کر سکیں، ان کی سیرت و کردار کو اپنا سکیں، امانت اور دیانت کو اپنا سکیں. میلاد مصطفیٰ اور آمد مصطفیٰ پر مقصد یہ ہے کہ ہم تجدید عہد وفا کریں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں. آئیے تحریک منہاج القرآن اسی درد کی دعوت کو عام کر رہی ہے. تحریک منہاج القرآن نے ہر وقت ہر لمحہ جس تحریک کی جان ہی حضور علیہ السلام سے بغیر بلا مشروط محبت، عقیدت و اطاعت پر مبنی، جس کا مقصد امت کو ذات مصطفیٰ پر اکٹھا کرنا. آج تحریک منہاج القرآن کو 40 سال بیت گئے. تحریک منہاج القرآن نے فرقہ واریت سے نکال کر امت کو ذات مصطفیٰ کی طرف بلایا، اصل عقیدے کی طرف بلایا، حضور کے عشق کی طرف بلایا. جوانیوں کو نہا خانوں سے نکال کر ذکر مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کی رنگین خوش کن اور خوشبو والی محفلوں میں ان کے جوانیوں کو منور کیا. تحریک منہاج القرآن نے علمی اور عقیدے کے بنیاد میدان کے اندر رحمت و کرم کی خیر بانٹی ہے. آج میلاد النبی کی بات آئے تو میلاد النبی کی شرعی حیثیت پر 1000 صفحے کی کتاب آ جاتی ہے. عقیدے توسل کی بات آ جائے تو کتاب التوسل موجود ہے. شفاعت کی بات آ جائے تو کتاب الشفاعت موجود ہے. قرآن انسائکلوپیڈیا قرآن کو عام فہم کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار موجود ہے. حدیث کی بات آ جائے تو ہدایت الامہ اور منہاج السوی جیسی حدیث موجود ہے. اور اسی طرح سائنس ٹیکنالوجی کی بات آ جائے تو ایوولوشن آف دا یونیورس کی بات آ جائے، تخلیق اس کائنات کی بات آ جائے، اس پر کتب موجود ہے. آگے آ جائے تو اسلام اور جدید سائنس موجود ہے. ہر چیز صحابہ کے عقیدے پر محبت اور مشرب کیا ہونا چاہیے وہ بتایا، اہل بیت سے مودت کیسے کرنی ہے وہ بتایا، اور دور حاضر کے اندر حالات کے تعین کو دیکھتے ہوئے دین کلی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنی کیسے کرنی وہ بتایا. اور ہر سال کی طرح میلاد مصطفیٰ کی عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان پر منعقد پذیر ہو رہی ہے. میں دعوت دے رہا ہوں آپ سب کو، آئیے لاہور کے بالخصوص لوگوں کو تشریف لائیں مینار پاکستان پر. اور منہاج القرآن کی یہ منہاج القرآن صرف خدمت کی ڈیوٹی دے رہی ہے، میلاد پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے.
میرے آقا علیہ السلام ساری کائنات کے لیے آئے ہیں. جہاں پر ذکر مصطفیٰ ہو وہاں رب باری تعالیٰ کے خصوصی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی 11-12 ربیع الاول کی شب مینار پاکستان کے سبزہ زار میں انشاءاللہ عالمی میلاد کانفرنس منعقد پذیر ہوگی. آئیے ان جملوں سے بات کو ختم کرتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دو. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. آپ کا یوں یہ اسکالر آف منہاج کو، ان پوری ٹیم کو، علی بھائی اور جامی بھائی جتنے ساتھی موجود ہیں، سب کو برکت اور رحمتوں سے نوازے. وما علیہ الا البلاغ المبین.